لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے منافقت کے بارے میں۔ تو میں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو جو ترتیب دی ہے وہ کس طرح سے سوچ سمجھ کر کی ہے۔ کہ دیکھیں، اگر ہم سورہ بقرہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، سب نے پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلے 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی، متقین کی صفات بتائی، ٹھیک ہے؟ تو کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور غیب پر اور جو کچھ بھی انشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر 2 آیات میں اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا اجر بھی بتایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ مفلحون، وہ فلاح پائیں گے آخرت میں انشاءاللہ، وہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے، جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا کہ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ حق کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کی بڑی خرابی کیا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے عذاب العظیم کا بتا دیا وعدہ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ کون تھے، آپ سب کو پتہ ہے انشاءاللہ، سورہ بقرہ ہم لوگ سب پڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس کا ذکر کیا تھا؟ مومنین کا، پھر کافروں کا، اور پھر منافقین کا۔ ہاں ماشاءاللہ، پھر منافقین کا ذکر فرمایا تھا، اور منافقین کی کچھ صفات بھی بتائی تھی کہ ان کے وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ زبان سے کہتے ہیں ایمان ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور پھر منافقین کی بھی 2 قسمیں بتائی تھی۔ ایک اعتقادی منافق کا بتایا تھا کہ ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا منافقین میں سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی تھوڑی سی ان کو لائٹ نظر آتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب دین ان کو آسان لگتا ہے، ان کے فائدے کا لگتا ہے تو وہ اس میں دین میں چلتے ہیں، اور جہاں ان کو دین مشکل لگتا ہے یا ان کو دین پسند نہیں آتی، دین کی باتیں، تو وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا تھا کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کا پورا ہی ان سے لائٹ چھین لے اور ان کو بالکل اندھیرے میں ڈال دے، ان کو سمن بکمن عمیون کر دے کہ وہ پھر کبھی نہ لوٹ سکے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں امام بخاری کے، ہم ابھی تک غور کرتے ہیں امام بخاری نے کیا کیا ہے۔ کتاب الایمان سے شروع کیا تو ایمان کی صفات بتائی، ایمان میں کرنے والے کام بتائے، ایمان کے کون سی چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، کون سی چیزوں سے ایمان گھٹتا ہے، یہ سب کچھ بتایا ہم کو۔ پھر امام بخاری نے ہمیں وہ حدیثیں لائی جو کہ کفر کی وضاحت کرتی ہے کہ کفر کیا ہے اور کفر کے علامات کیا ہے۔ کفر میں جو ہے انسان کے اندر، کفر کے اندر 2 بری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی کہ وہ انکار کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ انکار کرتا ہے، اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے وہ، اور نمبر 1 ناشکری ان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ حق کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتنی نعمتیں دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو قبول نہ کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور پھر ان کے اندر ظلم ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، بندوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں اور اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ اب امام بخاری نے بھی قرآن کی مطابقت میں اب منافقین کا ذکر کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ ان کے اس انداز سے ہی کتنی حکمت لگتی ہے کہ انہوں نے
اسی طرح ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ میری یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ استعمال کیا کہ قرآن کے شروع میں ہی لوگوں کو 3 طریقے بتا دیے کہ تم چوائس ہے تمہاری، اب تم کس طریقے پر جاؤ گے، سب کا انجام بھی بتا دیا کہ تم نے یہ طریقہ استعمال کیا تو یہ انجام ہوگا، یہ کیا تو یہ ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات بتانے شروع کیے تاکہ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں. اب انسان بندہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ اللہ کے احکامات کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، کہ وہ جس کو جو انجام اس کے دل میں ہے کہ مجھے یہ انجام چاہیے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے. تو اسی طرح امام بخاری بھی کتاب الایمان کو لائے، پھر کتاب الایمان میں یہی ترتیب، ایمان کی صفات بتائی، پھر کفر کا بتایا، پھر اب منافقت کا بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد آئندہ کی ابواب میں، آئندہ کتابوں میں وہ احکامات بتاتے چلے جائیں گے. تو بس مجھے یہ لگا کہ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم غور کر کے ایک کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی کتاب کو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا. اگر غور و فکر سے ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ فائدے نظر آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے. تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. تو باب علامت المنافق. دیکھیں میں باب کے بارے میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ تنوین ہے تو کیا مطلب ہے اور ضمہ ہے تو کیا مطلب ہے. میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ جب بابن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بابن، ہاذا بابن ہوتا ہے، ہاذا چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ باب ہے. پھر آگے اس باب کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں. یہاں پر ہے باب علامتی، ٹھیک ہے. باب علامتی یہ مضاف الیہ ہے، منافقت کی علامات، ٹھیک ہے، منافقت کی علامات کا باب. باب علامت المنافق. تو علامتی تا کے نیچے جب کسرہ ہوتا ہے نا تو یہ مضاف الیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ باب سے اس کا تعلق ہے. باب علامتی یعنی ایک فریز ہے کہ علامت کا باب، علامت کا باب. اور آگے منافقین تو منافق کی علامت کا باب، ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ترجمہ تھا، یہ باب ہے. ہاذا بابن، اگر تنوین تھی تو ہاذا بابن، پھر آگے ذکر آتا تھا کہ کس چیز کا باب ہے، ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا فرق ہے، میں ان کا شاید بار بار کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو یہ ذہن میں بھی رہے، تھوڑی بہت گرامر کے پوائنٹس بھی انشاءاللہ. امام بخاری اب علامات بتا رہے ہیں منافقت کی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور کفر کی علامات بتائی، تو پھر جو ہے ایمان کو نقصان دینے والی دوسری ایک بڑی خصلت کی اب علامات بتا رہے ہیں تاکہ ہم ان علامات سے اس بیماری کو پہچانیں، ٹھیک ہے. تو حدثنا سلیمان، ہم کو سلیمان نے بیان کیا. ابو الربیع، سلیمان ابو الربیع نے ہم کو بیان کیا. قال، انہوں نے کہا حدثنا اسماعیل بن جعفر، ہم کو اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا. انہوں نے کہا قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر، ان کو نافع بن مالک ابن ابی عامر نے بیان کیا. ابو سہیل، بڑا لمبا نام پورا دیا ہے. ان ابیہ، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر آگے ان ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، تو گویا باپ اور بیٹے دونوں کا نام پہلے ساتھ دے دیا. تو پھر جو ہے وہ آگے جیسے کہ بیٹے نے باپ سے حدیث لیے، تو نافع جو ہے، نافع بیٹا ہے، نافع ابن مالک جو ہے وہ والد ہیں، اور ابی عامر جو ہے وہ دادا ہیں. تو یہاں پر عامر ابو سہیل جو ہے وہ دادا ہیں. تو یہاں پر نافع جو بیٹا ہے، انہوں نے اپنے والد جو ہے مالک بن ابی عامر ابو سہیل سے حدیث بیان کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق، منافق کی آیات، منافق کی نشانیاں. آیت کا مطلب نشانیاں ہوتی ہیں
منافق کی نشانیاں ثلاثن 3 ہیں. اذا جب، حدثا جب وہ بات کرتا ہے، کذبا تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ اور جو وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اخلفا تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے، خانہ تو یہ خیانت کرتا ہے. تو یہاں پر 3 صفات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں. اب میں اگلی حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہ دونوں حدیث کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ ساتھ ہی ہوگا. حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال، قبیس بن عقبہ نے کہا، حدثنا سفیان عن الاعمش کہ ان کو سفیان نے عامش سے بیان کیا، ابن عبید، العامش ابن عبید اللہ ابن مرہ، ان مسروق ان کو مسروق سے، ان عبداللہ ابن عمر تو یہ عبداللہ بن عمر، یہ جو تھے عمر ہے یہاں پر، عمر نہیں، سوری، عبداللہ بن عمر انہوں نے لکھا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 4 من کننا جس میں ہوں، فی ہی اس کے اندر، کانا ہے، منافقن منافق، خالصن وہ خالص پکا منافق ہے. اب پچھلی حدیث میں کانا سے نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، کانا کننا یہ کیا ہے، یہ ہمیشگی پر دلالت دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ اس کی عادت تھی جھوٹ بولنے کی تو ہم کانا سے کہیں گے، ٹھیک ہے، آلویز. ہاں، اوپر کی حدیث میں خصوصیات تو بتائیں، ٹھیک ہے، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، اور امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اب یہ اس میں ہمیں واضح نہیں ہو رہا کہ یہ پکی عادتیں ہیں اس انسان کی، یا وہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. لیکن یہاں پر پکی عادتیں، یعنی کہ اس کی عادت یہ پتہ ہی ہے کہ یہ بندہ جب بات کرتا ہے جھوٹ ہی بولے گا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمیشہ کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرتا، اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو جب کسی کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ 4 خصوصیات اس قدر پکی ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 من کن فیہ جس میں 4 عادتیں یہ پکی ہیں، کانا منافقن تو وہ منافق ہے، خالصاً پکا، ٹھیک ہے. پھر اس کے منافق، یہ پکی عادتیں ہیں جو کہ ایک منافق کے اندر ہوتی ہیں. ومن کانت اور جو ہے، فیہ جس میں، خصلۃ منہن اور کسی کے اندر اگر ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت پکی ہے، یعنی 4 نہیں ہے مگر ایک ہے، تو وہ کیا ہے، فیہ اس کے اندر، خصلۃ تو وہ خصلت ہے، من النفاق تو وہ بھی نفاق کی خصلت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یدعہا کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے. یعنی کہ اگر چاروں کی چاروں اس کی مسلسل آتے ہیں تو وہ پکا منافق ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایک خاصیت ہے، ان میں سے ایک خصلت ہے، تب بھی وہ خصلت منافقت ہی کی خصلت ہے، اور وہ اس کو جب تک چھوڑ نہیں دیتا، اس بندے کے اندر منافق کی یہ خصلت موجود ہے. اب وہ 4 کیا ہے، اذا اؤتمنا جب اس کو امانت دی جائے تو، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. جب اس کو وَإِذَا حَدَّثَ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ جب وہ عہد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یعنی عہد کو توڑ دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ اور جب جھگڑتا ہے، فجرا تو فجرا کیا ہوتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بد زبانی کرنے لگتا ہے.
اور تابعہ اس حدیث کو بیان کیا ہے شعبہ نے عن العامش. تو اوپر جو ہے سفیان نے عامش سے بیان کیا تھا، یہاں پر تو سفیان نے عامش سے بیان کیا تھا. تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک اور حدیث اور سند بھی ہے جو کہ سفیان سے نہیں بلکہ شعبہ نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اب شعبہ نے عامش سے بھی بیان کی ہے یہ حدیث. تو امام بخاری ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ 2 سندوں سے ان تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو اب حدیث میں ہمیں 2 حدیثوں میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلی. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ 2 حدیثوں میں فرق کیا ہے کہ پہلی میں ہمیشگی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ عادتیں اس انسان میں ہمیشگی ہے یا نہیں. گویا کہ اللہ کے پیارے رسول ہمیں ان عادتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ عادتیں ہیں، یہ منافقوں والی عادتیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ میری جھوٹ بول دیتا ہوں میں اکثر، یا میں جو ہوں وہ وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتا، وعدے کا خیال نہیں کرتا، یا میں امانت کیا ہے، لوگوں کا حق جو بھی ہے، اللہ کا حق، لوگوں کا حق، اس کے مطابق معاملہ کرنا. تو اگر اس کو لگتا ہے میرے اندر کوتاہی ہے تو پھر وہ انسان سوچے کہ میں اپنے آپ کو سدھاروں، کیونکہ یہ عادتیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ یہ عادتیں منافقت کی نشانیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، دوسری حدیث میں ہمیں یہ فرق پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقت کسی انسان کے اندر منافقت ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ یہ 4 پکی عادتیں ہوں گی اس کی، تو چانسز ہے کہ وہ انسان منافق ہے. ٹھیک ہے، اب یہ منافق سے مطلب کون سا منافق، دیکھیں وہ میں ابھی سمجھاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ منافقت کی قسمیں ہیں، جس طرح کفر کے درجات ہیں اسی طرح منافقت کے بھی قسمیں ہیں. تو اگر دونوں میں کمپیئر کرتے تو ہمیں 4 چیزیں پتہ چلتی ہیں، 4 عادتوں کا پتہ چلتا ہے. اور بہرحال یہ 4 عادتیں چاہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے اندر ہوں یا یہ مستقل طور پر انسان کے اندر ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ایمان کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان اور نفاق ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. دیکھیں فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ حدیثیں پڑھ کے ہم پھر سوچیں گے ہاں فلاں کی عادت ہے تو اس میں منافقت کی نشانی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ میرے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں، تو میں بہتر ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور میں اپنے ایمان کو صحیح کر لوں. یہ مقصد ہے، کیونکہ سب سے پہلا انسان کی اصلاح کا جو حق ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا فائدہ ہے. دیکھیں اگر ہم لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم کو دوسروں کی خرابیاں خود بخود زیادہ جلدی سے نظر آتی ہیں، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، اور حد تو یہ کہ بعض اوقات ہمارے اندر وہی خرابی ہوتی ہے لیکن ہم کو اپنی نظر نہیں آتی، ہم بیٹھ کے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خراب عادت ہے لیکن ہمارے اپنے اندر ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. تو حدیث کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، کیونکہ ہمیں نقصان سب سے زیادہ جو ہوگا وہ ہماری اپنی بری عادتوں کا ہوگا. دوسروں کی بری عادتوں کا ہمیں محاسبہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ لوگوں کا اس لیے نہیں کریں گے کہ کسی انسان کو پورا پکا یاد ہے کہ فلاں میں یہ خرابی تھی، فلاں میں یہ خرابی تھی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اس لیے سکھایا کہ ہم آئینہ کی طرح دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں. ہاں، ایک مسلمان کو کہا گیا ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی اصلاح کرتے کرتے پھر دوسروں پر بھی نظر رکھے. اور دوسرے کے لیے نظر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بیٹھ کے اس کے بارے میں باتیں نہ کرے، نہ اس کو ہر وقت ٹوکے، بلکہ حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز میں اس کو ان بری خصلتوں کے بارے میں، ان بری خصلتوں کے برے انجام کے بارے میں سمجھائیں. ٹھیک ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. آف کورس یہ ضروری ہے کہ انسان
ایک مسلمان صرف اپنا فائدہ ہی نہیں دیکھتا، لیکن سب سے بڑا جو ہے انسان کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے اندر منافقت کی علامات نہ ہو۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی تھے، اتنا بڑا رتبہ تھا ان کا، وہ حضرت حذیفہ سے، کیونکہ حضرت حذیفہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، تو منافقین کے نام صرف حذیفہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے، باقی صحابہ کرام کو بس علامات سے کچھ لوگوں کا پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان سے احتیاط کریں، مگر کون منافق ہے کون نہیں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رازدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو یہ لقب بھی دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے وہ۔ تو حضرت عمر فاروق ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کہ میں منافق تو نہیں ہوں نا، یعنی ان کو اتنی فکر تھی کہ کہیں میرے اندر تو منافقت کی نہیں پائی جاتی، تو وہ چونکہ حضرت حذیفہ کو نام معلوم ہے، تو اگر میرا نام اس لسٹ میں ہے تو میں اپنی اصلاح کروں، یعنی کہ ان کو یہ فکر تھی۔ کین یو امیجن اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا رتبہ، اتنی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزراء میں سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کہے جاتے تھے وہ دونوں، اور ان کو فکر تھی کہ حضرت حذیفہ سے پوچھے تھے مجھے بتا دو میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، تو مگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، اصل میں ہم اپنی برائیاں ہم کو بہت مشکل سے نظر آتی ہے، ہمیں بس سارے لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہیں، مگر اس سے ہمیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اب سوال یہ کہ منافقت کا کیا میننگ ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ منافقت کا لغت میں جو مطلب ہے وہ ہے ظاہر اس کا الگ ہو اور اس کا باطن الگ ہو، یعنی کہ لوگوں کے سامنے اس کی ایک پرسنالٹی ہو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس کے خلاف ہو، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا اس کا وہ ہو، سب بڑا اچھی طرح خود کو پریزنٹ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر منافقت اور اس کے اندر منفی جذبات سے بھرا ہوا انسان ہو، ٹھیک ہے، ہر کسی کے بارے میں برا خیال ہے، برا گمان کر رہا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، تو یہ اور باہر سے وہ سب سے بڑا نائس بن کے ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یعنی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، ٹھیک ہے، یہ منافقت ہے۔ تو نفاق کی شرعی طور پر دو قسمیں، نمبر 1 نفاق کفر، وہ نفاق دل میں ایمان بالکل بھی نہ ہو، دل میں ایمان کا انکار ہو اور زبان سے وہ خود کو مسلمان کہتا ہو، ٹھیک ہے، یہ اعتقادی منافقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان اپنے اندر کرتا ہے کہ نہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، اور بظاہر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتقادی منافق۔ لیکن یہ جو اعتقادی منافقت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ موجود تھے، اعتقادی منافق، اور یہ گروہ جب پیدا ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں بہت بڑی فتح نصیب کی، تو مدینہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہ بظاہر مسلمان ہو گئے، کہ مسلمان خود کو مسلمان کہہ کر ہم کو فائدہ ہے، تو انہوں نے دوگلا پن استعمال کیا کہ اندر سے کافروں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ ایک مومن کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ سب سے اچھی طرح سے بات کرتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے انفیکٹ اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح سے ریسیو کیا، اس سے بات چیت کی، جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے قبیلے کا ورث آدمی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مگر یا رسول اللہ آپ تو اس سے بہت اچھی طرح ملے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں کسی سے بد اخلاقی سے ملتا ہوں؟ مگر یہ ہے کہ دیکھیں بعض معاملات میں کسی انسان کی برائی کو بتانا ضروری بھی ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی برائی سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہم غیبت کرنے کے لیے یہ اپنے لیے بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم تو لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ اس سے کیئرفل رہے. یہ بھی ہمارا بزنس نہیں ہے کہ ساری دنیا کو ہم کسی کے بارے میں کیئرفل کرتے پھریں. ہاں وہ حکمت سے جہاں ضروری ہے وہاں پر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس سے احتیاط ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر شادی کا کوئی رشتہ کے لیے ہم سے پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کا رشتہ ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ برائیاں بہت شدت سے ہیں، تو ہمیں کچھ وے میں ایسے وے میں ذرا سا بتا دینا چاہیے کہ احتیاط کرے سامنے والا. ٹھیک ہے. دوسری نفاق کی قسم ہے نفاق العمل. ٹھیک ہے. یہ عملی نفاق ہے کہ انسان کے عمل میں کوتاہی ہو، مسلمان ہو لیکن اسلام کے کاموں میں اس میں سستی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی سائن نہیں ہے کہ انسان کو نماز کے وقت سستی آ رہی ہے، زبردستی اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی جو دین کی پابندیاں ہیں وہ اس کو جیسے بوجھ لگتی ہیں. یہ اچھی علامت نہیں ہے. لیکن اس میں انسان جو ہے وہ خود اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ پر اسے ایمان ہوتا ہے، اللہ کا انکار نہیں ہوتا اس کے دل میں. بس یہ کیا ہے کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے اس کے دل میں، اور اس بیماری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ ان کے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری ہوتی ہے شہوات کی اور شبہات کی، کہ اس کے جو اندر اس کی خواہشات اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ خواہش نفس اس کی بار بار اس کے اوپر حاوی آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے نافرمانی کے کام کر جاتا ہے. اور جب وہ بہت عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ منافقت کی پکی نشانیاں ہو جاتی ہیں. تو عملی نفاق میں جو ابھی یہاں پر سائنس بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سب کا تعلق عمل سے ہے انسان کے. ٹھیک ہے. عقیدے سے نہیں ہے. اگر سپوز ہم کو کسی میں یہ چاروں خصلتیں نظر آتی اور پکی نظر آتی ہیں، تب بھی ہم اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ، اس کے ایمان کا معاملہ اللہ سے ہے. لیکن یہ ساری خصلتیں ہمیں نظر آئے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ اس کے اندر منافقت کی خصوصیات ہے، عملی نفاق ہے اس کے اندر. اب اس کی اصلاح کرنے کا ہمیں اگر کر سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں گے. اور آف کورس اپنے اندر ایسی کوئی چیز نظر آئے گی تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں اسٹرگل کر کے ان عادتوں کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ نفاق کی جتنی بھی بری عادتیں ہیں وہ سب ایمان کی جڑ کاٹتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا ایمان کفریہ کاموں سے ہم نے سیکھا کہ کفر جو ہے وہ کفر دونا کفر، ہم نے سیکھا کہ کفر جو بڑا کفر ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اعتقادی کفر ہے، اس سے نیچے جو گناہ کے سارے کام ہیں وہ کفریہ کام ہیں. اسی طرح نفاق کی جو صفات ہیں وہ ساری ایمان کے خلاف ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہیں. اس لیے جب بہت پکی منافقت کی عادت ہو جائے تو پھر وہ ایمان بہت خطرے میں ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ایمان سے ہی نکل جائے. تو اس لیے ڈرنا چاہیے انسان کو. اب علماء نے اس بات پر بات کیا ہے کہ کیا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 نشانیاں ہیں، دوسری میں فرمایا 4 ہیں، تو کیا یہ حدیث میں تعارض ہے، یعنی یہ حدیث ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہیں؟ تو اس پر علماء نے بات ڈسکشن کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈفرینٹ علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک رائے سب کی رائے یہ کہ تعارض کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اصول ہے حدیث کا، اصول حدیث کا کہ حدیث میں تعارض یعنی مخالفت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں وہ ان میں مطابقت ہوتی ہے، مخالفت نہیں ہوتی. لیکن بظاہر بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسری کے خلاف جا رہی ہے، یا ایک حدیث میں بات ادھوری ہے تو دوسرے میں پوری ہے. تو اس میں کئی ریزنز ہوتی ہیں جو علماء نے اس میں تطبیق کرتے، اس کو کہتے ہیں تطبیق کرنا، کہ اس کو ہم کس طرح سے ان کو ٹوگیدر کریں. اگر دونوں صحیح احادیث ہیں اور سالڈ احادیث ہیں اور ان میں حکم کا کچھ فرق آ رہا ہے
تو اس کی ہمیشہ کوئی ریزن ہوتی ہے جو علماء اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امام قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 3 ہی خصال یا علامات بتائی گئی تھی. یعنی کہ قرطبی نے یہ کہا کہ چونکہ دین آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے تو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خصوصیات بتائی گئی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد 4 خصوصیات بتائی گئی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ڈیفرنٹ احادیث بتائی. ٹھیک ہے. اچھا، اب امام حجر نے اس پر یہ ڈسکشن کی ہے کہ جو عہد کے خلافی کی جو خصوصیت ہے وہی اصل میں وہ خود itself بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے عہد وعدہ خلافی اس میں بھی آیا ہے اور اس میں بھی آیا ہے، لیکن وعدہ خلاف کے بارے میں اگر ہم غور کریں، ایک انسان وعدہ کرتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، میں جھوٹا وعدہ کر رہا ہوں، تو یہ آلریڈی جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہا ہاں میں یہ کر دوں گا کام. ٹھیک ہے. تو جھوٹ بھی اس میں آ گیا. اچھا، وہ دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا اس وعدے کو پورا کرنے کا. اسی طرح امانت میں بھی خیانت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وعدہ کر کے انسان کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ مجھے یہ کر دو تو میں یہ کر دوں گا، تو وہ اس نے اس انسان سے حق تلفی کی، گویا کہ امانت حق کو ادا کرنا امانت کا پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس نے امانت میں بھی خیانت کی. تو اس میں ساری خصلتیں صرف ایک میں شامل ہو جاتی ہے. جنرل رائے ایک کیا ہے کہ منافقت کی یہ صرف 3 یا 4 خصلتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 یا 4 خصلتیں ایسی بڑی بڑی ہیں جو کہ بہت سی خصلتوں کو، بری خصلتوں کو پیدا کرنے والی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک جگہ 3 کا ذکر کیا، ایک جگہ 4 کیا، لیکن یہ ابھی بھی صرف 4 ہی نہیں ہے بلکہ کئی ہیں. اور دیکھیں اگر ہم سورہ بقرہ کی جو آیات منافقین کے بارے میں شروع میں آئی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں، یہ ہے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 30 تک اگر ہم دیکھیں تو 20 تک، تو یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، لا یعلمون، وہ لا علم ہے، یعنی ان کا علم بھی محدود ہے. پھر السفہاء، وہ بے وقوف ہے، اور وہ مستہزئون ہیں، وہ لوگوں کی مذاق اڑانے والے ہیں. یعنی کہ کئی اس میں بری عادتیں بتائی گئی ہیں، تو 4 نہیں ہیں منافقت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جنرل آئیڈیا دیا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں تاکہ انسان اگر ان باتوں سے، ان بری خصلتوں کو اپنے اندر سے نکالے گا تو اس کی باقی جو چھوٹی چھوٹی ان سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر سے نکل جائے گی. تو انشاءاللہ یہ واضح ہوگا یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کہ اگر ہو سکتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کسی کو یہ باتیں بتائیں تو پھر کسی اور موقع پر آپ نے ایک اور خصوصیت کو بھی ایڈ کر دیا کہ وہ جھگڑالو ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ لوگوں کو اس برائی سے بھی ان کو تزکیہ کرنا مقصود ہوگا. ٹھیک ہے. تو تعارض کوئی نہیں ہے. ایک اور اس کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، تو جس طرح ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، زبان پہ اقرار ہوتا ہے اور عمل سے اظہار ہوتا ہے، اسی طرح منافقت کی وہ خصوصیات ان احادیث میں بتائی گئی ہیں جس کا زبان سے، دل سے اور عمل سے تعلق ہے. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا زبان سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خیانت کرنا جو ہے، انسان کسی کے حق نہیں ادا کرتا، کسی سے امانت ادا نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کا یہ فعل جو ہے وہ امانت نہ ادا کرنا جو ہے وہ ایک عمل ہے. یعنی انسان نے کچھ فائدہ اٹھایا، اس کو ریٹرن کرنا تھا، کسی کی امانت کو ریٹرن کرنا تھا، اس نے ریٹرن نہیں کی، تو اس کا عمل کا
یہ اس کے عمل کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وعدہ خلافی جو ہے وہ دل کا فعل ہے، کیونکہ انسان کے جب وعدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کروں گا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل کا فعل ہے یہ وعدہ خلافی۔ تو گویا کہ یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سارے جس طرح کے ایمان کے ڈیفرنٹ جگہ ہوتی ہے، دل میں جگہ ہوتی ہے، زبان پہ ہوتی ہے اور عمل میں ہوتی ہے، اور ان تینوں چیزوں سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، تو اسی طرح منافقت کا اظہار بھی ان تینوں چیزوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، دیکھیں وعدہ خلافی بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے، اس کی پکی نیت ہوتی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس کو ہم منافقت کی نشانی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ نہیں کر سکا، تو اب اس کا معاملہ ہم اس کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ اس نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا، یہ منافقت کی ہے اس نے۔ اب سوال یہ ہے کہ ویسے ہی میں نے ذکر تو کر دیا کہ ہم دوسروں کو منافق نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کسی کے اندر یہ برائیاں دیکھ کے ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے وہ اعتقادی منافقت تھی، جو کہ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اعتقادی منافقت کو سمجھے، ٹھیک ہے، کسی کے دل کا حال ہمیں نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی صحابی کسی صحابی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم منافق ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کسی کے دل کی حال صرف اللہ جانتا ہے۔ جو عمل کی منافقت ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ سب سے پہلا تو انسان اپنی اصلاح کرے، اور پھر اچھی نیت سے، حکمت سے، اخلاص سے دوسروں میں یہ برائیاں ہوں تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ان کو بدنام ہی کرتا پھرے، نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ ان کی اصلاح کرے۔ اب امام بخاری اس حدیث کو اور جگہوں پر لائے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ان برائیوں کو تھوڑا تھوڑا بتا دوں آپ کو۔ جو برائیاں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ ساری برائیاں ایسی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بہت سی حدیثیں اور آیتیں ایسی ہیں جو ان چیزوں کے مذمت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق راست باز لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بد عہدی، اب دوسری جو خصلت اس میں بتائی گئی کہ عہد کی خلاف کرنا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کا اسٹارٹ بھی اس نصیحت سے ہوا کہ ایمان اگر ہے تمہارے، اور ایمان والوں کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو مومن جو ہے وہ وعدے پورے کرتا ہے، وعدے نہ پورے کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 34 میں، عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بابت پوچھا جائے گا تم سے، تو عہد اگر ہم پورے نہیں کرتے تو محاسبہ ہوگا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وعدہ سوچ سمجھ کر کریں، اور کریں تو پھر اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔ خلاصہ کیا ہوا کہ بندوں سے اگر وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدہ الست کیا ہے کہ اللہ کی توحید و ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کے احکامات و ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ اللہ کے احکامات و ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کو معبود سمجھنے کا وعدہ ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کا وعدہ ہے۔ تو گویا پھر اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم کلمہ گو ہے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہے،
اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں. تو یہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا. پھر حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے. یعنی اس دن اس آدمی کو رسوا کیا جائے گا، اس کے سامنے جھنڈے لگا دیے جائیں گے، یعنی کہ اناؤنسمنٹ ہو رہے ہوں گے کہ اس جھنڈے دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ آدمی بہت وعدے خلاف تھا اور فلاں فلاں وعدے اس نے توڑے تھے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ غیر ضروری وعدے بھی کریں گے اور پھر اس کو کبھی پورا بھی نہیں کریں گے. سب سے بڑی وحشت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں سے، جب مسلمان آپ سے وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہونے والا، جبکہ نان مسلم وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ وعدے پورے کر دیے جائیں گے. تو ہاں، بچوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں. وعدہ ایک یہ ایمان سے تعلق ہے اس کا، اور وعدے کو اہمیت امانت سمجھنا، اس کو پورا کرنا جو ہے وہ، یعنی کہ بے مقصد لوگ وعدے کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کر دے. پھر تیسری خصوصیت کی ہے فحش کلامی اور بد زبانی سی ممانیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن طعنہ اور تشنیع نہیں کرتا اور نہ ہی لعنت کرتا ہے، نہ فحش کلامی کرتا ہے اور نہ بد زبانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے. جھگڑا اور بد اخلاقی جو ہے اس سے بچنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اخلاق دے. دیکھیں اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی خوبی ہے. تو اس پر بہت کم ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. آج کل ٹرینڈ تو یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ بد زبان ہے، بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے بڑی بڑی، وہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن جو اچھے اخلاق کا ہے، عاجزی کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ بیچارہ ایک کونے میں ہوتا ہے جس کو لوگ اس کی طرف زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہے، اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا لوگوں کو. مگر بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو قدردانی کریں گے، اور اچھے اخلاق جو ہے اس کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اخلاق دے، آمین. ایک دعا بھی ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اچھا انسان، جیسے بناوٹ میری اچھی کی ہے تو نے، تو میرا اخلاق بھی اچھا کرنا. تو یہ دعا جو ہے جب بھی یاد آئے پڑھ لیا کریں. ویسے تو پتہ نہیں کسی نے یہ کہا تھا کہ آئینہ دیکھیں تو پڑھیں، تو لیکن چونکہ میں نے اس کے بارے میں کہیں سے اتھینٹک وہ نہیں پڑھا کہ واقعی آئینہ دیکھ کے پڑھے، لیکن بہرحال یہ دعا اچھی ہے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تو نے جیسے مجھے اچھا بنایا ہے ویسے میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. پھر امانت کیا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو سپرد کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ امانت کے بارے میں ہم خیال رکھیں. اللہ کا فرمان سورہ انفال میں 27، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور تم جانتے ہو. تو یعنی کہ لوگوں سے بھی خیانت نہ کرو، دین کے معاملے میں خیانت نہ کرو. اگر کوئی مشورہ مانگے تو یہ امانت ہوگا. ہاں اس سینس میں امانت ہوگا کہ دیکھیں مشورہ انسان اخلاص کے ساتھ اس کو مشورہ دے، اور انسان اگر اس میں اپنی نیت شامل کر دیتا ہے، اپنا فائدہ شامل کر دیتا ہے تو وہ امانت نہیں ہے. امانت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشورہ آپ خالص پھر اس
انسان کے بینیفٹ کے لیے دے جو آپ سے مشورہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر ایک اجتماعی کام میں آپ ہیں، اب سب سے مشورہ لیا جا رہا ہے، آپ کے دل میں یہ کہ میں یہ مشورہ دوں تاکہ میرا اس میں فائدہ ہے، اور پھر آپ کو یہ کہ میرا مشورہ ضرور مانا جائے، تو یہ آپ کا اس کی نیت پھر صحیح نہیں ہے، جو ہونے چاہیے ویسی نہیں ہے. آپ کی نیت ایسی ہونی چاہیے مشورہ دیتے وقت کہ اس اجتماعی کام میں اخلاص سے آپ نے مشورہ دیا ہے، کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرنے سے زیادہ صحیح ہوگا. لیکن پھر جب آپ کے مشورے کو قبول نہ کیا جائے تو بھی اگر آپ کے دل میں اخلاص ہوگا تو پھر آپ کو برا نہیں لگے گا. دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مشورہ دیتے ہیں، ان کی مشورے پر عمل نہیں ہوا تو بھی ان کو برا لگتا ہے. اچھا مشورہ دوسرے کے حق میں دینا یہ امانت ہی ہوا، کیونکہ امانت کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے دل میں اخلاص ہے، کہ اخلاص سے آپ کوئی آپ سے فائدہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اخلاص سے اسے بتا رہے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے. اچھا، ابن حبان کی حدیث ہے، جس میں ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں، یعنی کہ اس کا پھر ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اگر انسان کے اندر امانت کی خصوصیت نہیں ہے، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد نہیں ہے، اور جس انسان کے اندر عہد کے پاس نہیں ہے وہ پھر اس کا دین ناقص ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں دین نہیں، ایمان نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا دین ناقص ہے، یعنی اس کے دین میں بھی کمی ہے اور ایمان میں بھی کمی ہے جب تک یہ بری عادتیں اس کے اندر ہے. حضرت ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث کتاب البیوع میں 35 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کی امانت ادا کرو، جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ہمارے ساتھ خیانت کرتا بھی ہے تو یہ ہمیں لائسنس نہیں ملتا کہ اب ہم اس سے خیانت کریں. اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کو امانت سے کام لینا ہے. اچھا، اب امام بخاری اس حدیث کو اور جگہوں پر لائے ہیں. حدیث نمبر 33 امام بخاری لائے ہیں 2682 میں. یہ ہے کتاب الشہادات، گواہیوں کے بارے میں ہے. تو یہ اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے جس نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وعدہ خلافی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ خلافی منافقت کی نشانی ہے. تو امام بخاری یہ فرما رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں مسئلہ کہ کیا کسی بندے نے ہمارے سامنے وعدہ خلافی کی، کسی سے کوئی وعدہ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اب جو حکومت ہے یا جو اتھارٹی والے مسلمان ہیں، کیا ان کا فرض بنتا ہے کہ اس آدمی کو حکم دے، اس پر زور ڈالے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو؟ تو امام بخاری نے اپنا موقف یہ بنایا ہے کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، تو مسلمان حکومت یا مسلمان میں جو لوگ اتھارٹی رکھتے ہیں وہ یہ حکم دے کر بھی کسی سے وعدہ پورا کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر کسی کو اتھارٹی ہے، کوئی اس مقام پر ہے کہ اس کی بات سنی جائے گی، تو وہ حکم دے کہ بھائی تم یہ کرو، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، تم اپنا وعدہ پورا کرو. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی نے کورٹ میں، تو جیسے کہ دو لوگوں نے جھگڑا ہوا، اب جج نے فیصلہ کیا کہ ایک پارٹی اے جو ہے اس نے وعدہ خلافی کی ہے، تو وہ پارٹی بی کو وعدہ پورا کرے جو اس نے وعدہ کیا ہے، جج کے سامنے وہاں کہہ دے، اور پھر وہ پورا نہ کرے تو جج پر، مسلمان جج پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس زبردستی وعدہ پورا کروائے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. پھر حدیث نمبر، یہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ جو میں نے ابھی بتایا، کیونکہ حدیث میں یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ آتے ہیں، یہ منافقت کی علامات ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انفورس کیا جائے اس خصوصیت کو اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو. اب ظاہری بات ہے ہر بندہ دوسرے سے لڑنے لگے گا تو بھی فساد ہوتا ہے، اس لیے جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ کوشش کر کے یا سمجھا کر کسی طرح، اگر اتھارٹی نہیں ہے
تو ہم کسی کو سمجھا کر بھی اس کو وعدہ پورا کرنے کی انکریج کر سکتے ہیں۔ حدیث 2749 میں ہے، کتاب الوصایا میں امام بخاری اس کو لائے ہیں، اور مسئلہ باب کیا باندھا ہے کہ وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک مرنے والے کے پاس قرضہ ہے اور وہ مرتے وقت یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کی تقسیم سے پہلے یہ فلاں قرضہ اس آدمی کو دے دینا، اب ورثاء جو ہیں وہ کہے نہیں، وہ مرتے وقت اس کو بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اس کو ہوش ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کو نظر انداز کر دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام بخاری یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے اوپر جو قرضہ ہو سب سے پہلے اس قرضے کو ادا کیا جائے، اور پھر اس نے اگر کوئی وصیت کی ہو بعد میں کہ فلاں میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دینا، تو اس وصیت کو بعد میں پورا کیا جائے، کیونکہ وصیت جو ہے وہ تو مرنے والے کی ایک خواہش تھی، لیکن قرضہ اس کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ تو قرض کو کوئی مر جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جب وصیت کے قانون، وراثت کے قانون میں فرمایا کہ مرنے والے کی وصیت اور قرضہ ادا ہونے کے بعد جو ہے وراثت کا مال تقسیم ہوگا، تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ قرضہ پہلے اور پھر وصیت بعد میں پوری کی جائے گی مرنے والے کی، کیونکہ قرضہ جو ہے یہ ایک امانت تھی جو انسان کو لوٹانا ضروری ہے، اس مقروض پر فرض ہے کہ وہ جس سے قرض لیا اس کا حق ادا کرے اور اس کا قرضہ اس کو دے دے، اس لیے سب سے پہلے قرضہ ادا ہوگا مرنے والے کا۔ اور یہ صحیح بھی ہے، یہی ہماری شریعت میں یہی زیادہ راجح ہے کہ سب سے پہلے قرضہ ادا ہوگا، پھر اگر انسان نے 1/3 کی جو اللہ نے وصیت کی اجازت دی ہے کہ 1/3 تک مال انسان اپنا صدقہ کر سکتا ہے یا کسی کو دے سکتا ہے، تو وہ وصیت جو ہے وہ پہلے قرضہ ہوگا ادا، پھر وصیت کی ادائیگی ہوگی۔ پھر امام بخاری نے یہ حدیث 6095 میں لائے ہیں کتاب الادب میں، باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ حجر میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور جھوٹ کی ممانعت۔ تو امام بخاری نے یہاں جھوٹ کی ممانعت کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ جھوٹ یہ عملی منافقت ہے۔ تو یہ 3 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 33، وعدہ پورا کرنے کے لیے بائی فورس بھی کسی سے وعدہ پورا کرایا جائے گا اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے۔ نمبر 2 کہ مرنے والے کی قرض، چونکہ قرض ایک امانت تھی جو مرنے والے پر سے پوچھا جائے گا کہ یہ امانت ادا کی کہ نہیں، اس لیے قرض کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے گی مرنے والے کے مال سے۔ تیسرا مسئلہ کہ جھوٹ جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ اچھا، حدیث نمبر 34 کو امام بخاری 2 جگہ لائے ہیں، 2459 اور 3178۔ 2459 میں امام بخاری نے کتاب المظالم و غصب میں لائے ہیں، کسی کی چیز کو غصب کر لینا۔ غصب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ چھین لینا، اس پر زبردستی قبضہ کر لینا، اور مظالم ظلم کرنا، لوگوں پر ظلم کرنے اور مال غصب کرنے کے بیان میں باب باندھا ہے اذا خاصم فجرا، بد زبانی۔ تو مسلمانوں کو لڑنا جھگڑنا سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، مگر جھگڑے میں بد زبانی جو اتر آتا ہے، انسان گالی گلوچ کرتا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے۔ انسان دیکھیں، جھگڑا کر کے جب انسان چیختا چلاتا ہے اور انسان گالیاں دیتا ہے کسی کو، تو سامنے والا اکثر لیٹ گو کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اس آدمی کو چھوڑو، اور اپنا حق جو ہے وہ انسان اس سے مانگتا نہیں ہے ڈر کے مارے کہ یہ آدمی اتنا گندا آدمی ہے کہ ابھی شور کر دے گا، گالیاں دینے شروع کرے گا۔ تو یہ غصب اس طرح سے یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان دوسروں کا مال غصب کرتا ہے۔ دیکھیں، جو حق پر ہوتا ہے انسان، وہ جھگڑے میں بھی وہ دلائل پیش کرتا ہے، وہ
سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنا حق، لیکن جو عام طور پر جو زیادہ چلاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتا. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں شور مچا کر اس آدمی کو اپنے سے دور کر دوں تاکہ میں اپنی منمانی کر سکوں. یہ جہنم کا جو لاسٹ درجہ ہے وہ ان منافقین کے لیے جو کہ اعتقادی منافق تھے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. عملی منافقت میں جس کا ایمان ہے وہ جہنم کے آخری درجے میں نہیں جائے گا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن وہ اس کا ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. مگر دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بری خصلتیں ہیں وہ ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے. تو اگر وہ ساری زندگی اگر منافقت کی پکی عادتوں میں رہتا ہے انسان، تو اس کا ایمان خود بخود چلا جاتا ہے. کیونکہ ایمان جو ہے جب گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو ایمان جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے. اب ایسے میں انسان ایمان جیسے ایمان اس سے نکل گیا اور اس وقت وہ مر گیا تو پھر وہ پھر نفاق میں مر گیا. بہرحال اعتقادی منافقت ہے وہ اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. مگر انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور بری عادتوں سے کو نکالنا چاہیے. پھر حدیث نمبر 3178 کتاب الجزیہ والمعاہدہ کہ جو جزیہ دینا اور معاہدے کرنا. تو اس نے امام بخاری کیوں لائے اس حدیث کو کہ مسلمان حکومت میں جو رہنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، اور جزیہ ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے ان دو لوگوں کے درمیان کہ مسلمان حکومت جو ہے وہ غیر مسلم جو جزیہ دے رہے ہیں ان کے حفاظت کرے گی. ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کرے گی، ان کو ان کا دین کی آزادی دے گی، دین پر چلنے کی، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی. اسی طرح جو جزیہ دینے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک معاہدہ کر رہے ہوتے کہ وہ غداری نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ اور فرما برداری سے رہیں گے. تو یہ ایک وعدہ ہے، اس وجہ سے امام بخاری اس میں لائے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ کیا قریش کے ساتھ، جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ کیا تھا اس میں اتنی سخت شرائط تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری شرائط پوری کی. آپ نے نہیں توڑا اس معاہدے کو، لیکن قریش نے خود ہی اس کی شرطیں توڑی تو پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر خود ہی اعلان کرنے کو کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ قریش نے یہ معاہدہ اب توڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ پر حملہ کیا تھا. لیکن قریش اگر اپنے وعدے پر قائم رہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کبھی بھی اس پر حملہ نہ کر سکتے، لیکن قریش نے خود ہی وعدے توڑے اور پھر اس وعدے کو ختم کر دیا. تو الحمدللہ یہ سارے فائدے ہیں ان احادیث کے. اب آخر میں بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن وہ ہوتا ہے اس کو اپنی ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور ایمان کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اندر کی بری عادتوں کو نکالتا رہے. اور انسان کے اندر دل کی کئی بیماریاں ہیں، یہ 4-5 بیماریاں نہیں ہیں، دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں. ان کی شفا اللہ نے بتایا کہ وہ قرآن ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے قرآن. تو جب تک ہمیں قرآن اور حدیث سے مضبوط تعلق نہیں ہوگا اور ہم غور و فکر سے نہیں چلتے رہیں گے، جب تک ہمارے اندر وہ درجہ نہیں آئے گا کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو صاف ستھرا چمکدار رکھیں انشاءاللہ، کہ جب ہم دنیا سے رہیں تو اللہ راضی ہو ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، ہر طرح کی بری عادتوں سے بچائے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.